اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرحومین کو، میت کو قبر میں رکھ کر کے اوپر سے تخت ڈال کر کے مٹی ڈال کے واپس چلتے ہو تو وہ میت اپنے قبر کے اندر تمہارے چلنے کی کھٹ پھٹ کی آواز کو سنتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میت اب زندہ ہو گئی ہے، میت زندہ ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ مرنے والے انسان اور جینے والے انسان میں فرق یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ سنتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، آپ نہیں سن پاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ قبر میں دفن ہونے والے میت کی سماعت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور بشارت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، یعنی آنکھ میں جو روشنی ہے اس روشنی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، کان میں جو سننے کی طاقت اور سماعت ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ قبرستان میں پہنچتے ہیں، میت قبر کے اندر دفن ہے، اوپر سے آپ سلام کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تیرے سلام کو وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ قبرستان میں موجود ہیں لیکن اس کے جواب کو آپ نہیں سن پاتے ہیں، اس کے قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر، قبر کے اوپر کون آیا ہے، اس کے قریب کون آ کے سلام کرتا ہے، قبر کے اندر میت اسے سب دیکھتی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی دیکھتی ہے، پہچانتی بھی ہے کہ آنے والا شخص جو آیا ہے یہ کون ہے، میرا بیٹا ہے کہ بھائی ہے، چچا ہے کہ دادا ہے، خالو ہے کہ پھوپھا ہے، کون ہے، پہچانتی بھی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مرنے والے کی طاقت زندے والوں سے بڑھ چکی ہے۔ زندہ والا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہونے والا منو من مٹی کے اندر رہ کر کے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ طاقت بڑھ گئی، مردے زندہ ہو گئے، میت ہماری زندہ ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ دیر کے بعد اس کو بیٹھایا جاتا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس کو کیوں کھڑا کیا گیا، کیوں بیٹھایا گیا، کچھ لوگ کہیں گے کہ فرشتے ان کے قبر میں آئیں گے، سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تو کسی سے سوال کرنے کے لیے اور کسی سے جواب طلب کرنے کے لیے اس کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، اس کو کھڑا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بیٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیٹے ہوئے آدمی سے بھی سوال ہو سکتا ہے اور لیٹے لیٹے آدمی جواب بھی دے سکتا ہے۔ تھوڑا بچہ سب کو کمزور کیجئے، تھوڑا وہ لوگ زیادہ بول رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کو بیٹھایا گیا۔ سوال آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ میت سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے بیٹھایا جاتا ہے، اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ لیٹے ہوئے آدمی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ جاگے ہوئے اگر ہو تو جواب بھی دے گا، وہ ہوتا ہے نا، یہ سوال کینسل۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فرشتے ان کے قبر میں تشریف لائیں گے اس لیے اس کو بیٹھایا جاتا ہے، تو فرشتوں کے لیے اس کو کیوں بیٹھایا گیا؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، تو فرشتوں کے لیے اس کو کیوں بیٹھایا جا رہا ہے؟ تو اصل جواب یہ ہوگا کہ اس کو قبر میں اس لیے بیٹھایا جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر اس کے قبر میں جو ہے آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، رسول پاک تشریف لانے والے ہیں، اور رسول پاک کی تعظیم کے لیے اس میت کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے۔ اب بیٹھایا گیا میت کو، ادھر سے جو ہے منکر نکیر آ گئے، میرے آقا بھی تشریف لائے۔ اب سوال ہوتا ہے، تو اب سوال عمل کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ 3 سوال قبر میں ہے، تینوں سوال میں کہیں ذرہ برابر عمل نہیں ہے، اس میں تینوں سوال میں عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان ہے کہ ایمان تو لایا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔
सवाल इंसान को मरने के बाद जो किया जाएगा 2 मरतबा, एक कब्र में और एक हश्र में। हश्र में जो पूछा जाएगा वो आपका अमल पूछा जाएगा, अब दुनिया में रह के क्या क्या किए इसके बारे में पूछा जाएगा। कब्र में जो मैयत से पूछा जा रहा है तो ये अमल के बारे में नहीं, अकीदे के बारे में पूछा जा रहा है कि लोगों बताओ तुम ईमान लाया तो अल्लाह को एक माना है कि नहीं माना। अब अगर वो कह देता हाँ एक माना, मेरा रब अल्लाह है, आवाज़ आती है अभी फैसला मत करना, गैब से आवाज़ आती है ऐ फरिश्तों अभी फैसला मत करना, इससे पूछो कि ये किस धर्म को मान के आया है, किस मजहब को मान के आया है। हर धर्म के लोग, हर इंसान चाहे वो कोई भी कौम का हो, किसी ना किसी धर्म को मान के जाता है, कोई ना कोई धर्म वो दुनिया में मानता है। फरिश्ता यही पूछते हैं कि तू किस धर्म को मान के आया है, किस मजहब पे चल के आया है, मा दीनों का तेरा दीन क्या है। कुछ लोग तो कह देंगे मेरा दीन इस्लाम है, आवाज़ आएगी अभी फैसला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अफसोस मैं नहीं जानता। अच्छा भाई जानता क्यों नहीं है? फरिश्ते तो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे बाप तुमसे पहले आया है, तुम्हारा दादा तुमसे पहले आया, चचा पहले आया। वो लोग जो दीन को बताया है, वो लोग जो धर्म के बारे में बताया है, वो लोग जिस मजहब के बारे में बताया वो भी वही तुम भी बताओ। ऐसा तो नहीं है। सवाल तो यहाँ आम है, ऐसा भी नहीं कि मजहब इस्लाम के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं। फरिश्ते का सवाल यह कहता है कि तुम किस मजहब को मान के आए हो वो बताओ। ये नहीं कहता कि बाप क्या बताया, दादा क्या बताया, कुछ नहीं। सवाल आम है, जिस मजहब को मान के गए हो उसी का जवाब दो। तो वो कहता अफसोस मैं नहीं जानता। तब तक तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में जो तुम्हारे सामने मौजूद है। अभी जो कहोगे देख करके वो नहीं माना जाएगा, दुनिया में रह करके क्या कहते थे वो बताओ। वहाँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा जहाँ सामने होंगे, मैयत देख रही होगी, फरिश्ते पूछते हैं कि अभी कहोगे जो वो अभी जो मानोगे ये नहीं माना जाएगा। जीते जी तुम दुनिया में माजी के बारे में सवाल है कि दुनिया में इनका मिलाद मनाया था कि नहीं, इन पर दुरूद पढ़ना अच्छा समझा था कि नहीं, इन पर सलाम पढ़ना सवाब का काम समझा था कि नहीं, या इन पर सलाम पढ़ना बिदअत समझा था, या नमाज में इनको सलाम कहा था कि नहीं, इनको आखिरी नबी तस्लीम किया था कि नहीं, इनका कलमा पढ़ा था कि नहीं, इन पर ईमान लाया था कि नहीं, इनकी शरीयत पे चला था कि नहीं। अब जो कहोगे नहीं मानेंगे। दुनिया में इनकी शरीयत पे चल के आया है कि नहीं, दुनिया में इनको आखिरी नबी माना है कि नहीं, दुनिया में इनको आखिरी रसूल तस्लीम किया है कि नहीं, इन पर सलाम पढ़ा है कि नहीं, नमाज में सलाम, नमाज के बाद सलाम, बाद में सलाम, दुरूद फातिहा, इन सब कामों को किया है कि नहीं। अगर ईमान वाला होगा, सच्चा पक्का आशिक रसूल होंगे, वो कह देंगे ए फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो कि ये कौन है, तुम हटो सामने से, अरे यही तो वह हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है। इन्हीं का कलमा पढ़ के तो हम मुसलमान हुए, इन्हीं पर ईमान लाए हैं, इन्हीं का कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं, इन्हीं की हदीस को पढ़ के हम रब को जाने हैं, कुरान पढ़ करके इस्लाम को समझे हैं। हम ही इन्हीं को इन्हीं की हदीस पर पढ़ करके हम चलने का तरीका सीखे हैं। ये कौन कहेगा? इसमें मुसलमान भी होना शर्त नहीं है, ईमान होना शर्त है, ईमान होना शर्त है इसमें। और ईमान वाले को मुसलमान कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं कि वहाँ फंस जाएंगे। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं है न तो मैं कुछ तफसीर बयान करता। कब्र में सवाल होगा, हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, उम्मती कैसे पहचानेंगे कि यही मेरा नबी है?
صحابہ کرام کے جھرمٹ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ابھی تو اسلام مکہ اور مدینہ میں ہے، لیکن آنے والا دین جو ہے اسلام صرف مکہ میں نہیں رہے گا، صرف مدینے میں نہیں رہیں گے، یہ اسلام جو ہے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ماننے والا پوری دنیا میں لوگ کونے کونے میں ہوں گے، آپ کا عاشق ہوں گے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ جو لوگ آپ کو نہیں دیکھے ہیں اور قبر میں سوال ہوگا آپ کے بارے میں، آپ تشریف لائیں گے میرے آقا، وہ لوگ جو 1400 سال بعد ہوں گے، 1500 سال بعد ہوں گے، 2000 سال بعد ایمان لائیں گے، وہ لوگ جب قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، وہ لوگ آپ کو تو دیکھے نہیں ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ صحابی نے سوال کو آسان کر دیا۔ کیوں؟ اگر صحابہ یہ سوال کرتے نا تو جواب ملتا نہیں، جواب ملتا نہیں تو آج پریشانی میں مبتلا ہوتے کہ ہم تو نبی کو دیکھے نہیں ہیں، ہم تو نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، نبی کی صورت کیسی ہے، نبی کا شکل کیسا ہے ہم جانتے نہیں ہیں، نبی کا مخرہ کیسا ہے۔ اور قرآن پاک کا جب ترجمہ کریں گے، قرآن بتائے گا کہیں نبی کے کان کے بارے میں، کہیں نبی کے رخسار کے بارے میں، کہیں نبی کے زلف کے بارے میں، کہیں نبی کے آنکھ مبارک کے بارے میں، کہیں نبی کے چہرے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ لوگ کیسے پہچانیں گے؟ صحابی نے کہا تو کہا، میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی یوں سمجھو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعد والے لوگ ایمان لائیں گے، وہ لوگ کیسے پہچانیں گے آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، جو جتنی محبت سے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑے گا وہ اتنا ہی جلد قبر میں مجھے پہچان لے گا۔ کون پہچانے گا؟ جو انسان زیادہ اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ شخص آسانی کے ساتھ حضور کو پہچان لیں گے قبر کی دنیا میں۔ آقا نے فرمایا کہ جو جتنا کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، اتنا ہی جلد وہ قبر میں مجھے پہچان لے گا۔